السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، اگر میت کلالہ ہو تو بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا مرنے والے کے بہن بھائی۔ دیکھیں، میت کلالہ ہم اس میت کو کہیں گے، مرنے والے کو کہیں گے، چاہے مرد ہے عورت ہے، میت ہو، اور اس کو ہم کہیں گے کلالہ جس کی اولاد نہ ہو، مذکر اولاد، جیسے بیٹے، پوتے، باپ دادا، یہ مرنے والے کے اگر وارث نہ ہوں تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ میت کلالہ ہے، اب مال بہن بھائیوں کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یا ان کی صرف مذکر اولاد بھی ہو، مرنے والے کی مؤنث اولاد بھی ہو، تو ان کو تو اپنا ملنا ہے فکس۔ ایک بیٹی ہے تو 1/2 مل جائے گا، 2 بیٹیاں تو 2/3 مل جائے گا، تو 1 بیٹی 1/2، تو یہ بیٹیوں پہ ہی سارا نہیں لگے گا، تو اس کو ہم میت کلالہ کہیں گے، کیونکہ کچھ مال بہن بھائیوں کی طرف جانا ہی ہوتا ہے۔ اب جب بہن بھائیوں کی طرف جانا ہوتا تو پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر میت کی بیٹیاں پوتیوں سے مل کے بہن بھائیوں کی طرف جا رہا ہے تو پھر 2 طرح کے بہن بھائیوں کو مل سکتا ہے، حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی۔ ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو دیکھیں گے، حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی۔ ماں شریک بہن بھائیوں کو نہیں دیکھیں گے اگر میت کی مذکر اولاد نہیں مؤنث اولاد ہو، بیٹی، پوتی یہ ہوں، تو پھر آگے کچھ مال بچ کے جائے گا تو پھر ہم کہیں گے جی یہ ماں شریک بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر ایسی اولاد ہے، ایسی میت ہے جس کی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی بیٹے نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں، پوتے پوتیاں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہم دیکھیں گے تینوں بہن بھائی قسم کے تینوں بہن بھائی دیکھیں گے، ماں شریک بہن بھائی بھی دیکھیں گے، باپ شریک بہن بھائی بھی دیکھیں گے، حقیقی بھی دیکھیں گے۔ اگر حقیقی بہن بھائی ہوئے تو باپ شریک بہن بھائی کو نہیں ملے گا، اور ماں شریک بہن بھائی ہوئے تو ان کو بھی ملے گا۔ حقیقی بہن بھائی ماں شریک بہن بھائیوں کو نہیں روکتے، مرنے والے کے باپ شریک کو روکتے ہیں، تو اس لیے پھر ماں شریک بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ اگر ماں شریک ہوئے نہ ہوئے تو ان کو نہیں ملے گا، اگر ہوئے تو چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو، دونوں کو 1/6 ملتا ہے۔ تعداد ان کی بڑھ جائے تو 1/3 میں ہی سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو، کوئی بھی فرا میں کوئی نہ ہو، تو یہ ماں شریک بہن بھائیوں کا ہی حصہ ہے۔ اور باپ شریک بہن بھائی کو نہیں ملے گا اگر حقیقی، ہاں اگر حقیقی بہن بھائی نہیں ہے تو باپ شریک بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے حقیقی بہن ہو اور وہ آدھا لے گی، اور باپ شریک بہنیں اگر آ گئی ہیں نیچے تو وہ 1/6 میں شریک ہو جائیں گی۔ یا پھر بہن بھائی آ گئے ہیں باپ شریک اور حقیقی بہن ہے تو حقیقی بہن آدھا لے لے گی، باقی باپ شریک بہن بھائی اسبا بن جائیں گے۔ یا باپ شریک حقیقی بہنیں 2/3 لے رہی ہیں تو نیچے باپ شریک بہن بھائی آ گئے ہیں تو وہ اسبا بن جائیں گے۔ اگر حقیقی بہنیں 2/3 لے رہی ہیں اور نیچے حقیقی باپ شریک بہنیں ہی ہیں صرف، تو وہ محروم ہو جائیں گی۔ یا پھر جو پہلی میں نے صورت بیان کی تھی کہ اگر مرنے والا میت کلالہ ہے اور اس کی مؤنث اولاد ہے، تو پھر اگر باپ شریک بہن بھائی بھی ہوں اور ماں شریک بہن بھائی بھی ہوں، باپ شریک بہن بھائی بھی ہوں اور حقیقی بہن بھائی بھی ہوں، تو حقیقی بہن بھائی اسبا بن جائیں گے۔ لیکن اگر صرف حقیقی بہن ہو تو پھر وہ اسبا مال غیر بن جائے گی، اور باقی باپ شریک بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اسبا مال غیر بن کے سب کو محروم کر دے گی۔ اگر ماں شریک بہن بھائی ہوئے تو وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں بیٹی پوتی کی وجہ سے۔ تو یہ مختلف ان کی صورتیں ہوتی ہیں۔ میت کلالہ پہ واضح پھر ایک دفعہ کر دوں، اس کو کہتے ہیں جس کی مذکر اولاد نہ ہو، بیٹے پوتے نہ ہوں، باپ دادا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں میت کلالہ۔ ہاں، اگر ان کی اولاد میں سرے سے کوئی نہیں ہے تو بہن بھائیوں کی ترتیب کچھ اور ہوگی، اگر اس کی مؤنث اولاد ہوئی تو پھر اس میں تھوڑی سی ترتیب بدل سکتی ہے، تو اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ تو برحال مختصر مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے یہ وارث نہیں ہے اصل میں مذکر فروع میں مذکر، تو پھر بہن بھائیوں کو تینوں کو دیکھا جاتا ہے، تینوں کو دیکھا جائے گا اگر یہ وارث نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ساتھ مؤنث اولاد بھی ہو میت کی تو پھر 2 کو دیکھنا ہے، تیسرے ماں شریک کو نہیں دیکھنا۔ ہاں، اگر مؤنث اولاد نہ ہوئی مرنے والے کی تو پھر تینوں کو دیکھیں گے، تینوں بہن بھائیوں کو دیکھیں گے۔ اگر حقیقی بہن بھائی ہوئے تو باپ شریک محروم بہن بھائی اور ماں شریک کو بدل ملے گا، حقیقی بہن بھائی بھی لیں گے، ماں شریک بھی لیں گے اگر بیٹی پوتی نہیں ہے۔ اگر بیٹی پوتی ہوں تو پھر حقیقی بہن بھائی ہی لیں گے، باپ شریک اگر ہوئے تو وہ ان کو نہیں ملتا ہے۔